اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورۃ مومنون کی آیات دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم مومنوں کی صفات دیکھ رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ تو مومن کس وجہ سے فلاح پا گئے؟ کون سی ایسی صفات تھیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے؟ کل ہم نے 2 صفات دیکھیں کہ وہ اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے، لغویات یعنی ڈایانی باتوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم 2 اور صفات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 میں فرمایا اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے تو اس کو ادا کرنا بھی فرض ہے، یعنی مال کی مختلف جنسوں کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گندے اور برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا مال کو پاک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اول یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو 5 بنیادی چیزوں میں سے اسلام کی ایک چیز زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، چونکہ زکوٰۃ کی مختلف صورتیں ہیں، جس کے پاس جو بھی مال ہے، مال کی جس قسم بھی جو بھی جنس اس کے پاس ہے وہ اسی میں سے ادا کرے گا۔ سپوز کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولے سونے میں سے زکوٰۃ ہے کہ اگر زیادہ ہے تو وہ عطا کرے۔ تو اسی طرح چاندی ہے، روپے پیسہ، تو جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے چونکہ ان پر فرض کر دی گئی، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے مال دے وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی ہم شکل کر دیا جائے گا، جس کے منہ کے دونوں کناروں پر زہریلا جھاگ ہوگا۔ وہ سانپ قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا، پھر اس کے 2 جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 180 کی تلاوت فرمائی، جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روش ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ بہت ہی بری ہے، اور جس چیز میں انہوں نے بخل کیا اس کا انہیں قیامت کے دن توق پہنایا جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور کنجوسی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مال ختم ہو جائے گا، تو وہ لوگ یہ حدیث سن لیں کہ قیامت کے دن سانپ کی شکل میں آئے گا ان کا مال اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ تو انشاءاللہ اپنے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں اور اپنے مال کا جائزہ لیں اور جس کی زکوٰۃ بنتی ہے ادا کرنی ہے، تاکہ ہم جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، 5 اور 6 ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آیت نمبر 6 میں فرمایا سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد مکمل حفاظت اس طرح سے ہے کہ تمام کاموں سے اجتناب کرنا جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، مثلاً غیر محرم کو دیکھنا اور چھونا وغیرہ۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت سے انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، انسان کا خاندان پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کا نسب محفوظ رہتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی جو زنا کی وجہ سے نسب بھی خراب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے 3 لوگوں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بعد میں یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا کہ ایک نے کہا تھا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا تھا کہ میں اب روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا تھا کہ میں اب عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ان سے پوچھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نماز بھی افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ تو نکاح ایک بہترین طریقہ ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں۔ تو بیوی سے شہوت پوری کرنا اور اپنی لونڈی اس دور میں ہوا کرتی تھی، اب تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔
تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر کوئی ملامت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، آج کل چونکہ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ ایک عالم کی بات میں سن رہی تھی، بہت پیاری بات انہوں نے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت جو جہاد کی تھی وہ جہاد بالقتل تھا، یعنی قتل کرنے والا لوگوں کو، اس وقت وہ جہاد ضروری تھا۔ اور آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے جہاد کی، وہ ضرورت ہے جہاد بن نفس کی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا، وہ لا محالہ اسے ملے گا۔ پس آنکھوں کا زنا شہوت سے دیکھنا، کانوں کا زنا سننا، اور زبان کا زنا گفتگو کرنا، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا جائے، کیونکہ آج کل حالات بہت ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک ایک بات سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ ہیں جنت میں جانے والوں کی صفات۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیرت کا ٹاپک ہے وہ ہے تواضع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی عظیم الشان، شریف النفس، وسیع الظرف اور عالی مقام شخص کی جانب سے انکساری کا جو اظہار ہے وہ تواضع کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے اس بلند ترین مقام پر فائز تھے جس پر اگلوں اور پچھلوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبادت گزار نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار نبی بننا پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبودیت کو اختیار کرنے کا صلہ مجھے یہ دیا کہ مجھے اولاد آدم کا سردار بنا دیا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی، اور میں ہی سب سے پہلے سفارشی ہوں گا۔ بادشاہت پر عبودیت کو ترجیح دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع عظیم کا عظیم ترین مظہر ہے۔ حضرت ابو امامہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف آور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ ہم کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام میں کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اجمیوں کی مانند ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو جایا کرو، اور فرمایا، میں بھی ایک بندہ ہوں، کھاتا بھی ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، اور بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بہت زیادہ تواضع، عاجزی اور انکساری تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، متعدد اس کی شہادت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے تو کسی کو پیچھے بٹھا دیتے، مساکین کی عیادت کرتے، فقراء کے پاس بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، اپنے صحابہ میں گھل مل کر بیٹھتے، مجلس میں جہاں جگہ ہوتی بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی، باسی سالن کی دعوت دی جاتی تو بھی قبول فرماتے۔ یہ بھی آپ کی انکساری تھی۔ ازواج مطہرات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، کپڑوں کی جوئیں دیکھتے، جیسے کھٹمل وغیرہ ہو جاتے ہیں کپڑوں میں، تو بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑے کو خود ٹانکتے، جوتے خود سیتے، اپنے کام خود کرتے، گھر کا خیال رکھتے، اونٹ کو باندھا کرتے، اونٹنی کو چارہ کھلاتے، خادم کے ساتھ کھاتے اور اس کے ساتھ آٹا گوندتے اور بازار سے سودا خرید کر لاتے۔ سوچیں، ایک رسول جو کہ آخری نبی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں دی ہیں، وہ اپنے کام سارے خود کرائے۔ ہم میں سے کسی کو اگر چھوٹا سا ایک عہدہ بھی مل جائے نا، وہ اکڑ کے وہ آسمان کو پہنچ جاتا ہے، جیسے اس کو بس اب ایک اسپیشل پروٹوکول چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بازار میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کا ایک کپڑا خریدا اور دکاندار سے کہا، اسے تول دو اور جھکاؤ رکھو۔
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک چومنے کے لیے لپکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ کر فرمایا، یہ کام اجمی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ تمہیں میں سے ایک انسان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ عزیز اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا، سپوز ریلیٹیوز کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اگر وہاں پر کوئی فنکشن ہو رہا ہے، سپوز وہاں جگہ نہیں مل رہی، ہمیں جگہ نہیں ملتی، تو ہم کہیں پر اگر وہ ہمیں بٹھا دیں، نیچے کہیں بٹھا دیں، تو ہمیں تو بس ایسے غصہ چڑھے گا کہ ہمیں ایسے کیوں کیا۔ ہمیں جہاں پر جگہ ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، جہاں پر آپ کو جگہ ملے آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اپنے مزاج میں انکساری لائیں، عاجزی لائیں، اپنے آپ کو یہ نہیں کہ میں ہوں، میں ہوتا رہتا ہوں، نہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق لائیں۔ ہم سیرت اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں۔ ایک نرم مزاجی لائیں، لوگوں کو ایسے قریب کریں اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نرمی میں جو ہے زینت ہے، اور جو بدخوئی ہے اس کی وجہ، سخت مزاج کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ اپنے آپ میں انکساری لائیں، نرمی لائیں، عاجزی لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن سفارش نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔